وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم یہ بھائی نے جی اس میں پوائنٹ دے کر کو 2-3 سوال لکھے ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ کیا حج کے بعد 14 ذی الحج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکتے، یہ سوال ہے۔ حجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حج کرنے کے بعد ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ حج نہیں کر رہا ویسے وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سال میں کسی مہینے کسی دن بھی عمرہ کر سکتا ہے، اس پر کوئی شرط پابندی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے ہم نے اسی کو لینا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا ہے، حج کرنے کے بعد جو ہے ان دنوں میں آپ نے دوبارہ عمرہ نہیں کیا۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ لکھتے ہیں جی کیا عمرہ اور طواف وداع ساتھ کر سکتے ہیں؟ محترم بھائی، طواف وداع تو وہ ہے نا کہ جب آپ نے وہاں سے چھوڑنا ہے، الوداعی طواف کر کے آپ واپس جا رہے ہیں جی، اور عمرہ جو ہے وہ تو مکمل تب بھی ہوگا نا جب آپ نے صفا مروہ کی سعی وغیرہ بھی کرنی ہے، صرف طواف کے ساتھ ہی تو عمرہ نہیں نہ ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں جی 12 ذی الحج کو یہ ارادہ کیا کہ عزیزیہ جا رہے ہیں لیکن 13 کو مینا آ کر رمی کر لیں گے، تو کیا یہ درست ہے؟ بھائی 12 کو وہ عزیزیہ جا رہے ہیں، 13 کو آ کر رمی کریں گے، کیوں 13 کو عزیزیہ کیوں جا رہے ہیں؟ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے اسی کو لینا چاہیے نا، اسی کو کرنا چاہیے، اسی بھی عمل کریں گے تو خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث میں جو پتہ چلتا ہے جی اس میں تو یہ ہے نا کہ جس طرح صحیح بخاری مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ والی ہے کہ 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں جی، بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، حجامت اور احرام کو کھولنا ہے وغیرہ۔ اسی طرح 11 تاریخ کو پھر آپ نے کس طرح رمی کرنی ہے، 12 کو کس طرح رمی کرنی ہے، 13 کو کس طرح کرنی ہے، وقت بھی بتا دیے ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ پہلے کس جمرے کو مارنا ہے پھر کس کو مارنا ہے جی۔ اس پر میرا تازہ ہی جواب ویڈیو کی شکل میں انشاءاللہ ایڈمن صاحب کے پاس موجود ہوگا، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اپنی مرضی سے بندہ یہ نہ کرے کہ جی 12 تاریخ کو وہ عزیزیہ چلا جائے اور 13 کو آ کے رمی کر لے 12 کے حصے کی۔ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، جو آپ کا طریقہ ہو، آپ کی سنت ہو، اسی پر عمل کریں گے تو خیر برکت ہو۔ بس اتنی بات یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔